آج یہ صدار، پھر اس کے 2 دن کے بعد آصف علی زرداری صاحب ان کو بلاتے ہیں، پھر وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ پریشر ڈالتے ہیں، پھر آج صدار آصف احمد علی کی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے، اور اسی آپ یہ تسلسل دیکھیں ان کی زبان میں کہ ڈگری ہوتی ہے، چاہے جعلی ہو یا اصل ہو، خدا کے لیے نصرت بھائی میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اس لیے لوگوں نے ووٹ دیے تھے کہ آپ کہیں کہ ڈگری ہوتی ہے جب جعلی ہو؟ جی بالکل غلط. جی یہ مشتاق صاحب کا سوال سن لے. مشتاق عابد صاحب آپ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، میرے قانون کی طاقت سے باہر ہے، تو یہ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہمارا جو منصب ہے، ہمارا جو عہدہ ہے، ہمیں اس چیز کا. اچھا عابد شیر علی صاحب ایک منٹ میری عرض سن لیجئے. عابد شیر علی صاحب عابد صاحب ایک میری عرض سن لیں. عابد شیر علی صاحب میری ایک التجا سن لیں نا. قیادت کی سپورٹ میرے ساتھ ہے. اچھا ایک منٹ. عابد شیر علی صاحب یہ خوش نصیبی عابد شیر علی صاحب آواز آ رہی ہے، وہ خواہشات ہے، اس کے مطابق ہم کام کریں. جی عابد شیر علی صاحب عرض یہ ہے کہ آج دنیا نیوز نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کی پارٹی کے ٹمن صاحب جو انہوں نے استعفیٰ دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ ان کی ڈگری بھی مشکوک تھی. تو آپ کوئی ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں کہ اب وہ صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی 5 سال تک ممبر رہے، رکن رہے، پیٹریاٹ بنے ہوئے بیٹھے رہے قومی اسمبلی کے اندر، آپ کی اپنے وزیر اعلیٰ ہیں آپ کی جماعت کے پنجاب میں، تو بسم اللہ کیجئے اس کو لاجیکل اس پہ لے کر جائیے ان پہ، یعنی کہ وہ 406 420 وغیرہ کے مقدموں کے تحت ان پہ کریں نا، تاکہ پہلی سزا بھی آپ دلوائیں اپنی پارٹی پہ ذرا پریشر ڈال کر. دیکھیں جی، اب جو رپورٹ آئی ہے منسٹری کی اور منسٹری کو اور جو ہمیں آئی ہے، اور ہم چاہیں گے کہ اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اپنا رول پلے کرے، اور جو امپاورڈ کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں، اب وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرے، نہ کہ وہ خاموش تماشائی بنے رہے. تلا گنگ کے ایس ایچ او کو کون روکے گا، کہے گا کہ آپ نے جعلی ڈگری پہ بیٹھے رہے اتنا عرصہ. وہ سندھ حکومت وہ سندھ یونیورسٹیز کے پروسیس کو نہ روکتی اور سندھ میں جتنی یونیورسٹیز ہیں ان کے ریکارڈ کو نہ غائب کرتی، تو آج یہ ہم پروسیس کو مکمل کرتے ہوئے آج ہم ایکشن لینے کی پوزیشن میں ہوتے. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے جی، آپ کا بہت بہت شکریہ. اب یہ دیکھو سیاستدان کہیں بھی بیٹھا ہوا ہو نا اور خواہ نیک بھی کام کر رہا ہو، اپنے گھر کا بہت پکا ہوتا ہے. نہیں انہوں نے دیکھیے سر ایک بڑی سمپل سی بات ہے، دیکھیں وہ لائن پہ نہیں ہے، دیکھیں میری بات سنیں، انہوں نے کہہ دیا نا، دیکھیں ایک کام کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کہا ہوا ہے کہ ان جعلی ڈگری ہولڈرز، اراکین پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی ہیں، ان سب کو آپ ٹرائل کریں، ان کے خلاف کارروائی کریں. اب ایک کام جو سپریم کورٹ نے ان کے ذمہ لگایا ہوا، آپ چاہ رہے ہیں کہ ایسا تلا گنگ جا کر وہ کرے. آپ پھر وہی بات کر رہے ہو نا، ایک طرف تمہارا بھی یہ تم لوگوں کا جو مسئلہ ہے نا، تم لوگ کنفرنٹ نہیں کرتے ریالٹی کو. ابھی تم کہہ رہے تھے کہ جعلی نوٹ اور جعلی ڈگری ایک میں آپ کی بات ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ ہے کہ تم اگر جعلی نوٹ بنا رہے ہو تو یہ کہا جائے گا جی کہ پیمرا اس پہ ایکشن لے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی ایس ایچ او کہے کہ پروان جی تسی اپنا وہ ڈگری جو آپ نے وہاں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب حکومت بڑی اتھارٹی اگر ذوالفقار علی بھٹو کو 1974 میں ہونے والے قتل کا مقدمہ کھولا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ساری، لیکن ایک سپریم کورٹ بڑی ہے یا پنجاب حکومت بڑی ہے یا ایس ایچ او تلا گنگ بڑا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں. ایس ایچ او تلا گنگ. اچھا پھر اس کو اختیار ہے، اگر اس کو یہ پتا ہو کہ یہ بندہ فراڈ ہے، اس نے فراڈ کیا تو اس کو پکڑے. بھائی ایک سپریم کورٹ نے ایک ادارے کا کام لگایا ہے، مجھے کام لگایا تو میں جا کے میں کہوں نہیں جی نصرت صاحب کیوں نہیں پکڑ رہے؟ بھائی میری ڈیوٹی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اس کو تاخیر کا شکار کر رہا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی ہلو. السلام علیکم جناب. جاوید صاحب کیا حال ہے؟ آپ کی خیریت سے ہیں؟ منہاج صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، فرمائیے. بول رہا ہوں اٹک سے. جی فقیر صاحب. اچھا عرض یوں ہے کہ ایک چیز پہلی پوائنٹ تو یہ کہ یار بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ڈسکس کرنا چاہیے. آپ لوگ ایک چیز کو لے لیتے ہیں اس کا بالکل بخیو دیڑ دیتے ہیں. ایک نمبر 2 بات کہ یہ مہنگائی وغیرہ ہے، اس پہ بھی کسی ایسے بندے کو بلائیے گا
जो इस चीज के रिस्पॉन्सिबल है, ताकि लोगों को पता चले कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप बताएं, किसको बताएं? आप तीसरी बात ये कि आप इसमें जब आप लोग डिस्कशन करते हैं ना, हम सुनते हैं आपको बड़े जबरदस्त तरीके से, पक्की बात है ये, लेकिन फिर आपकी जो आपस में लड़ाई हो जाती है ना, आपकी और नुसरत साहब की, तो वो समझ नहीं आती है कि ये पॉइंट्स किधर से उठा रहे हो। जी बिल्कुल ठीक बात है जी, आपका आ गया, बड़ी आपकी मेहरबानी है, लेकिन मैं जो अर्ज करना चाहता हूं, लेकिन मेरी है कि मेरी मेहरबानी, आपकी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपकी बात से दोबारा इस प्रोग्राम का आगाज करें। हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद।